السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کو انسانوں سے 20,000 سال پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جنات زمین پر اور فرشتے آسمان پر رہا کرتے تھے۔ اس وقت زمین و آسمان میں صرف یہ دو مخلوق تھیں۔ 2000 سال تک جنات زمین پر اپنی سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو الجن سمون کو اللہ پاک نے بھڑکتے شعلے سے بنایا اور پھر اس سے پوچھا کہ تیری کیا تمنا ہے؟ تو اس نے کہا، اے میرے اللہ رب عز و جل، مجھے ایسا کر دے کہ میں سب کو دیکھوں، یعنی میری نسل جو جتنے بھی شیطان ہیں وہ سب کو دیکھیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ مرنے کے بعد ہم تحت ثری میں چلے جائیں، یعنی زمین میں چھپ جائیں، زمین میں چلے جائیں، اور مرنے کے بعد ہم بوڑھے نہ رہیں، یعنی جو بھی جن مرتا ہے وہ بعد میں جوان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ پاک نے ان سے بھی پوچھا کہ اے آدم تیری کیا تمنا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جنت حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر بنی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جنت میں صرف انسان رہیں گے۔ طویل عرصہ گزر جانے کے بعد جب شیاطین آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، خون خرابہ کرنے لگے، اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کرنے لگے، تو اللہ پاک نے دنیا میں فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا جو 4000 کی تعداد میں تھا۔ ان کا سردار ابلیس تھا۔ ابلیس اور ان فرشتوں نے تمام جنات کو مار مار کر زمین سے بھگا دیا۔ 40 سال تک وہ فرشتے اور ابلیس زمین پر رہے۔ ابلیس زمین اور آسمان دونوں میں بادشاہ سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں جب اسے یہ پتہ چلا کہ اللہ پاک ایک اور مخلوق بنا رہے ہیں جسے آدم کہا جائے گا اور مٹی سے بنایا جائے گا، اور اللہ پاک حکم دیں گے جنات کو اور فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا، تو اس نے ملائکہ سے کہا کہ تم یہ مت کرنا، لیکن ملائکہ نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ ابلیس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، آدم کھنکھناتی گارے کی مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ عز و جل کے اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ رائندہ درگاہ ہو گیا۔ اس کو اور ان تمام انسانوں کو جو شیطان کی پیروی کریں گے ان کو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کریں اور ہمیں بخش دیں اپنے حبیب کے صدقے، آمین۔